لیکن اگر میری بات آپ کو سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. ہم محافل میں جاتے ہیں، ہمارا ذوق شوق ہے، محافل میں جاتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. یار میرا اپنا ایک ذہن ہے، آپ 100 محافل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو. یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے. اگر میری بات سے آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک واقعہ میرا خیال ہے پتہ نہیں ہم نے کتنی مرتبہ سنا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کے لگی اس کی گردن کاٹنے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. تو آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں، آپ بولو گے نا تو مجھے سکون ہوگا کہ میں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے گا. آپ نے اس کو کیا کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ یار سیدھی سی بات ہے، کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. حالہ حضرت صاحب یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. یا جس نے اس چہرے پر تھوکا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کیا حضرت صاحب؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ اچھا مجھے اس بات پر بھی تھوڑا سا اعتراض ہے. نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پہ ہولی ہوگی، نعرہ حیدر پہ آواز اونچی ہو جاتی ہے. ایک تو میں نعرے کا بھی مخالف نہیں ہوں، اونچی نیچی آواز کرنے کا بھی مخالف نہیں ہوں. دکھ مجھے صرف یہ ہے جس علی کے نام پر آواز بلند کرتا اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا. یار علی کے نعرے پر آواز اونچی کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو. جب اس نے کہا جی آپ نے مجھے چھوڑا کیا، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو تو چاہیے تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرتے، اذیت دے دے کے قتل کرتے، آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ اب علی کا جواب سنو. فرمایا جب تو میرے سامنے آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، میں نے تجھے نیچے گرایا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، جب میں تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی. علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے. اب ساری مسجد بھری پڑی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا کرے گا جو یہ کہے کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، لڑائی ہے تو صرف تو میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا. میں نے تیرے بیٹے کی شادی پہ 1000 روپیہ دیا تو 500 دے گیا، لڑائی شروع. یا جتنا ہمارا خاندان ہے اس میں لڑائیاں اپنی ذات کے لیے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے؟ تو پھر علی کا نعرہ کس منہ سے لگا رہا ہے؟ میں غلط ہوں یار، علماء اکرام بیٹھے میرے سروں کے تاج ہیں، یہ میں تو ان کو سبق سنانے آیا ہوں.
میری بات آپ کو غلط، میری جھولی میں ڈالو. یار کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے مجھے سکون ہوگی کہ آپ کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے. علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے اور انتہا بھی مسجد. اسی مسیحیں وردے ہی نہیں. حضرت صاحب مجھے بھی بتلاؤ ہم علی والے کیسے ہو گئے یار. علی کو شراب سے اس قدر نفرت، آپ فرماتے ہیں ایک دریا بہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرماتے ہیں علی اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس کھلوانا پسند نہیں کرے. تو باہر ہی بیٹھ کے بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے علی. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کشتائے عشق و محبت. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام تو ذرا بتلائیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. آپ اندر تشریف لے کے، اب اس کے ذہن میں بدگمانی آنے لگی. دیکھ اتنا بڑا ولی بنیا بیٹھا ہے، اتنا بڑا عالم دین بنا بیٹھا ہے، اور بیٹیوں کے نام بھی نہیں آتے تھے. دیکھ اندر گیا ہے، کتاب کھول کے چیک کر کے پھر آ کے بتلائے گا. جب اب باہر آئے تو پوچھا، فرمایا یہ نام ہے. کہنے پہلے کیوں نہیں بتلائے؟ فرمایا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت میرا. ارے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کا بغیر وضو نام لینا بھی بے ادبی گستاخی ہے. تو بھنگ پی کے، چرس پی کے علی کا نام لے رہا ہے. مسجد میں بیٹھے ہو یار، آج سچا فیصلہ کر کے، جب بھنگ پی کے، چرس پی کے علی کا نام لینا یہ ادب ہے؟ اونچی بولو ذرا. تو پھر انہوں کو لین کی جان دے جے. علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟ نہیں اونچی آواز نہ بولو. آج آپ کو کتنا زبردست نقطہ بتلاؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. کون سی نماز قضا ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. اس سے پتہ چلا علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے. اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی. اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، اثر کے وقت اثر پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یار. اچھا حضرت صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہمارے سر. علی کی نماز قضا ہوئی اثر کی، یہ نوٹوں کے لیے ہوئی تھی کہ ووٹوں کے لیے ہوئی تھی؟ سرکار کی نیند پر ہوئی تھی. کس پر ہوئی تھی؟ اونچی بولو. تیری نیند پر واری مولا علی نے نماز ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے سرکار کی نیند پر عصر کی نماز قضا کر دی. پھر آنکھوں سے کیا نکلے؟ اونچی بولو. کبھی ہماری بھی آنکھوں سے نماز کے قضا ہونے پر آنسو نکلے ہیں. یار تو علی والا کیسا ہو گیا یار؟ کچھ مجھے بھی آج سمجھاؤ. آج ہم کہتے ہیں حافظ صاحب میری اولاد میرے کہے میں نہیں ہے.
زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہے. میں نے کہا بھائی کیوں کہے میں نہیں ہے؟ وہ جی حافظ صاحب اولاد بالغ ہے، عاقل بالغ ہے. میں کہتا ہوں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یار تیری اولاد بالغ ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، کہنے کے باوجود نہیں پڑھے. اور سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں کی گود میں ہی روزے رکھ رہا ہے. اس پر روزہ فرض بھی نہیں ہے. بچے پر روزہ فرض نہیں ہے اور ماں کی گود میں روزے رکھ رہے، اور روزے بھی اس شان سے رکھ رہا ہے کہ سحری کا وقت ہوتا ہے بچہ دودھ پیتا ہے. سارا دن ماں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. آپ کی یہ کرامت اتنا مشہور ہوئی، اتنا مشہور ہوئی کہ جب 29 روزے ہو جاتے ہیں نا پھر چاند دیکھا جاتا ہے. اگر دکھائی دے تو عید، نہ دکھائی دے تو پھر 30. ایسا ہی ہے نا جی. اب جب 29 روزے ہو گئے تو مطلع ابر آلود ہو گیا، بادل آگے پتہ نہیں چل رہا چاند دکھائی دیا کہ نہیں دیا. یار بغداد کے علماء اکرام فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے جاؤ سیدوں کے گھر میں اور دیکھو اگر بچے نے دودھ پیا تو آج عید ہے، ورنہ روزہ ہی ہوگا. یا حضرت صاحب ذرا غور کرو، علماء اکرام آنکھوں والے عاقل بالغ، ان کو روزے کا نہیں پتا، اور وہ سمجھتے جو اللہ کا ولی ہے اس کو ماں کی گود میں ہی پتا ہے روزہ نظر ہے. اب میں سوال کروں گا، ہماری اولاد عاقل بالغ ہے، کہنے کے باوجود روزہ، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روزہ فرض بھی نہیں، ماں کی گود میں روزہ رکھنے، وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو آؤ آج میں اس کا جواب دوں، اور میری اسلامی بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں. اللہ کرے ان کے دل پر میری بات چوٹ کر جائے. میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر ہماری مائیں صحیح ہو جائیں، ہماری اسلامی بہنیں درست ہو جائیں، ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ اونچی بولو. آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو خاکے کی نماز پڑھ. اور میں آپ کو جو اپنا ذہن ہے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، واللہ عالم آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صاحب آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں، ڈکیتیاں، نشہ، شراب اور غلط کاموں میں پڑ جائے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اولاد نیک کیسے بنے؟ تو قرآن کا نسخہ سنو، قرآن کا نسخہ سنو. 21واں پارہ ابتدا میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے بچے کو نمازی تو بنا دے، پھر نماز کا کمال دیکھنا اس کو برائیوں سے کیسے روکتی ہے.
آج ہمیں پریشانی یہ تو ہے، بچہ اسکول نہیں جاتا. کبھی حضرت صاحب یہ بھی پریشانی لگی ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا. بچہ اسکول نہ جائے، باپ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتا ہے، ماں برقع پہن کے چھوڑنے جاتی ہے. کبھی نماز نہ پڑھنے پر بھی بچے کے سختی کی ہے؟ کیا یہی بچہ قیامت کے روز ہمیں گریبان سے نہیں پکڑے گا کہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا. اگر یہ نماز کے لیے سختی کرتے میں نمازی بھی بن جاتا. تو مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ حاکم ہے، قیامت کے روز سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ارے مرد گھر میں حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے. اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک سچی بات بتلاؤں، اور یہ میں چیلنج سے بات کہنے لگا ہوں. اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو یار، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا یار. اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، خود نمازی بن جاؤ. اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ. ہائے. بہرحال ماں کہتی ہے بیٹے سے بیٹا نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ اونچی بولو ذرا. بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دی، جائے نماز بچھا کے بچہ نماز پڑھ رہا ہے، ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرے. بچہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو، جائے نماز اٹھائے، نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آئے. بچہ پکا نمازی بن گیا. کیا بن گیا؟ ایک دن بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بچے نے شور مارا قافلے والوں رکو. انہوں نے کہا کی ہو گیا؟ کہنا نماز پڑھنی ہے. کہتا نماز پڑھنے سے کیا مل رہا ہے؟ کہتا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ وہ کہ پاگل ہو گیا بچہ کہ شکر کا. کہ دیکھو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا چلو پڑھو. اس نے جائے نماز بچھایا، نماز شروع کر دی. ادھر بچہ نماز پڑھے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. یا اللہ میری لاج رکھ لے، یا اللہ میری لاج رکھ لے. اے مالک و مولا میں تو وہاں نہیں جا سکتی، لیکن تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. یا اللہ میری لاج رکھ لے. ارے پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، شکر کی پڑیا نکلتی تھی. آج جائے نماز اٹھایا، پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے.
یہی بچہ آگے چل کے بابا فرید گنجے شکر بن گیا ہے. ارے ماں صحیح ہو جائے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں. وہی تو ماں ہی تھی نا، بیٹے سے کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے جاؤ. کہاں جاؤ؟ اونچی بولو. اگر کڑوی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھے، ٹیوشن بھی پڑھے. کبھی قرآن پڑھنے کے لیے بھی فکر کیا ہے؟ ٹیوشن پڑھنے والا آتا ہے 10-10 ہزار ٹیوشن دے رہے ہو اور قرآن پڑھانے والے کو کیا دے رہے ہو؟ یاد رکھو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر، ہمیں سب کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے. ہم آپ ووٹ اس کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں، وہ دین کا کیا کام کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے. آج قرآن پاک کو ہم اہمیت نہیں دے رہے. یقین جانو ایک دل خراش بات بتلاؤں. پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو واپسی پہ ہمارے عزیز جدہ میں رہتے تھے، وہ کہنے لگے جاتی مرتبہ ہمارے پاس بھی ایک آدم. تو میں چلا گیا تو میں نے ان سے باتوں میں پوچھا. میں نے کہا جی آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا یار قرآن بھی پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ اب مجھے جواب کیا دیتا ہے؟ یقین جانو مسجد میں بیٹھا ہوں، الفاظ میں تو اوپر نیچے بات ہو سکتی، مفہوم یہی ہے. مجھے کہنے حافظ آپ صبح اٹھتے ہیں تو اسکول چلے جاتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھنے چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں کچھ گیم کرتے ہیں، کچھ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. ایسے بچے پر مزید قرآن کا بوجھ ڈالنا ظلم نہیں ہوگا؟ یہ مسلمان کی بات ہے. یہ آج ہماری سوچ بن چکی ہے. جو میری بات یہ بھی میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا. اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو تیرے سر پر تاج رکھا جائے گا. تو قرآن کو اہمیت ہی نہیں دے رہا یار. خدا نہ قرآن کو اہمیت دو. جنہوں نے قرآن سے پیار کیا آج نام بھی انہی کے روشن ہیں. کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، نام مٹ گئے، اور داتا صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے، غوث پاک کا نام آج بھی زندہ ہے، بابا صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے، پیر مہر علی صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے. علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دن. آج ان کے سر پر سایہ ہے، یہ امیر ہیں، کل کو وہ امیر ہو گیا، پرسوں کو وہ ہو گیا، آج یہ صدر ہے، کل وہ صدر ہو گیا، پرسوں وہ صدر ہے. اور جس کو رب تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، پردہ بھی کر جائے، پھر بھی ولایت برقرار ہی ہے، آج بھی اللہ کے ولی ہیں. یہ ہے اصل دولت. خدا را اس اصل دولت کی طرف آؤ.
ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. کیا پڑھنے؟ اونچی بولو ذرا. بیٹا مسجد میں چلا جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. کہتا یہ تو مجھے یاد ہے. مولوی صاحب نے سوچا شاید گھر والوں نے سکھا کے بھیجا ہو. چلو بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہنا یہ بھی یاد ہے. سوچا شاید پہلا پارہ پڑھ کے آیا ہے. چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. دوسرا پارہ کہتا یہ بھی یاد ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہتا یہ بھی یاد ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ کہتا یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. چھوٹا سا بچہ ہے, بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں. 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں. جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی, میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے ہیں. ارے آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے. بچہ بھی گود سے نکلتا ہے 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے, پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے, پھر آ جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی تویز دیو. بچے تنگ بڑا کر دینے. میں نے کہا مولوی کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے, جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری ہے تو نے گانے باجے کدھر موڑ دیا؟ اب چھڑی سو گئی ہے, سیدھی کیسی ہو جائے؟ کاش تو نے بچے کا پہلے رخ ہی مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا, بچہ آج مدینہ مدینہ کر رہا ہوتا یار. ارے یہی بچہ آگے چل کے غوث اعظم بن گیا ہے. میں تو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا حوالہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. کیا ترجمہ اس کا؟ اب آپ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے, یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے, میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے, یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا, ہم کدھر جائیں؟ تو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا تم پریشان نہ ہو, میں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے. اور قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر جو ہوتی ہے نا, وہ قرآن کی تفسیر جو قرآن سے کی جائے. ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کر دی جائے, پھر حدیث کا درجہ آتا ہے, پھر اجماع قیاس بعد میں آتا ہے. سب سے افضل تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. یا اللہ تو ہی بتلا دے سیدھا راستہ کون سا ہے. فرمائے صراط الذین انعمت علیہم, جس راستے پر میرے نیک بندے چلے میرے نزدیک وہی سیدھا راستہ ہے. یار محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی محافل کو با مقصد بنایا کرو. یقین جانو میں نے دیکھا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں. بے نمازی آ رہا ہے, بے نمازی واپس جا رہا ہے. زانی آ رہا ہے, زانی شرابی آ رہا ہے, شرابی واپس جا رہا ہے. بھائی اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ان کا راستہ اونچی بولو. اب اس راستے کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر گریبان میں جھانکا دیکھو ان کا راستہ کون سا ہے, میرا راستہ کون سا ہے. اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے, آج اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ, اس محفل کا مقصد حل ہو جائے گا. ہمارا ہوتا کیا ہے, آئے دو چار ناتا سنیا, دو چار کرامتا سنیا, لنگر کھایا تو مچھا نتا دیں دے آؤ گئے. کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟
اور بھائی جب ان کے سیدھے راستے کا پتہ چل جائے تو فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو. کس پر چلو؟ حضرت صاحب نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو سڑکیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک ہوتا ہے پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچی سڑک. پکی سڑک پر بندہ چلے تو قدموں کے نشان نہیں بنتے، کچی سڑک پر چلے تو قدموں کے، جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. جو قدموں کے نشان بن چکے ہیں جس کے گزرنے سے، ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت صاحب فائدہ سنو، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. فرمایا جب تم کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانے والا پہنچا ہوا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ماں کی گود میں جو کمال پیدا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ ان کے والدین کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. والد موسیٰ جنگی دوست اتنا تقوی پرہیزگاری کے اونچے مقام پر فائز ہے، جنگل میں جا کر عبادت میں مشغول ہے، پیاس لگتی ہے، ندی کے اوپر پانی پینے کے لیے آتے ہیں، دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، سیب کھانا شروع کر دیا، ابھی آدھا سیب کھایا، پریشان ہو گئے. سیب کے مالک سے تو اجازت نے لی، قیامت کے روز اس کا سوال ہو گیا تو کیا جواب دوں گا؟ کبھی ہم نے پرایا مال کھا کے پریشان ہوئے ہیں؟ ہم نے تو یہ کنڈی نکال دی ہوئی ہے، یتیم کا مال آ جائے وہ بھی ہڑپ، بیوہ کا آ جائے وہ بھی ہڑپ، بہنوں کا حصہ وہ بھی ہڑپ، بھائیوں کا حصہ وہ بھی ہڑپ، پڑوسیوں کا حصہ بھی ہڑپ. قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں. اچھا اس قبضہ گروپ میں ہم بھی شامل ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے یار ہم نے کس کا قبضہ کیا ہے. دیکھو ابا جی فوت ہو جائے نا تو رشتہ دار کٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے. اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑیوں پہنے لگ گیا، اور چھڑو حافظ جی پہن کا تھی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا ہے، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی یار؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء پہلا رکوع اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے. بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی. آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں سنا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنا ہے نام؟ سندھ حیدرآباد میں بہت بڑا ان کا دربار بھٹ شاہ کے نام سے. جس طرح ہمارے یہاں پر میاں محمد رحمت پنجابی زبان کے شاعر ہیں، وہ سندھی زبان کے شاعر ہیں، بہت بڑے ولی کامل. یار آپ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی، یقین جانو کئی بندوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مٹھا دیا، بیٹا اٹھو اٹھو. میں نے کہا اماں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا میں نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، تو میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، کہیں سے آگ تلاش کر کے لے آؤ. یہ سفید داڑھی والے بزرگ جان پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی. کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی.
آگ دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں؟ کہنے لگے اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس، بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دربان آگے سے جواب کیا دے رہا، کہتا ہے دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں، پھر دوزخیوں کا سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، ارے یہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، یہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، یہ شراب نوشی کی آگ ہوگی، یہ نشہ کرنے کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، یہ قطع رحمی کی آگ ہوگی۔ یہی آگ بندے کو دنیا میں جلاتی ہے، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان معاشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہی صدیق، لیکن اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتا ہے جو میں کہنے لگا ہوں اگر یہ غلط ہو اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کر دے۔ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حرام مال سے پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی پیاری سی بات بھی بتلا دوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم میں سے اکثر کو گلا ہے حافظ جی ہم نماز پڑھتے ہیں سکون ہی نہیں آتا، نماز میں سرور نہیں آتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں سرور آنا شروع ہو جائے۔ اونچی آمین کیا دو یار جب نماز میں سرور آ جائے تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا اللہ میں کیا کروں، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ جب سرور آئے پھر نماز میں بندہ گم ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحم نماز پڑھتے تھے بڑا سرور آتا تھا۔ کیا آتا تھا جی؟ اونچی بولو۔ ایک دن سرور آنا بند ہو گیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں نا میں نماز میں سرور کیوں نہیں آتا، وجہ کیا ہے اور سرور آتا کیسے ہے یہ بھی سنو۔ نماز میں سرور آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، ایک دن مزہ آنا بند ہو گیا اور ان کے لیے یہ اتنا پریشان کن تھا۔ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی مجھے سرور نہیں آتا، مجھے بتلاؤ کیا وجہ ہے۔ کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا۔ ایک اللہ والا بھی مل گیا، کہنے لگا تیرا مسئلہ حل ہوگا تو مدینہ شریف ہوگا جا کے۔ مسجد نبوی شریف میں رات کے پچھلے پہر ایک اجلاس ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا، اس میں تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ اب ان کو نماز میں سرور نہ آنا اتنا پریشان کن تھا کہ انہوں نے مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا۔ پہنچے تو ایک کونے میں جا کر چھپ کے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ رات کا پچھلا پہر ہو تو میرا مسئلہ حل ہو۔ کہنے لگے جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے تھے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب محفل سج گئی تو نقیب محفل کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ ہم محفل کا آغاز کریں میں ایک مہمان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو بغداد سے آیا اور اس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔ کہنے لگے نا میں نے پہنچ کے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا ابھی میرا ہی ذکر ہے، میں اٹھ کے تو آگے آ گیا، جی میں ہی وہ گناہ گار ہوں جس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔
فرمانے لگے لوگوں کا مال کھاتے ہو اور نماز میں سرور تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے کس کا مال کھایا؟ فرمانے لگے تو نے بغداد شہر میں ایک کھجور والے سے کھجوریں خریدی تھی، یوں سمجھے پایا کھجوریں خریدی، اس نے پایا تول کے نا تیرے ہاتھ میں ڈالی تو ایک کھجور واپس چھابے میں گر گئی، تو نے اپنی کھجور اٹھانے کے بجائے غلطی سے دوسری اٹھا لی۔ لوگوں کا مال کھاتا ہے، نماز میں سرور تلاش کرتا ہے۔ ایک کھجور حضرت صاحب جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے نماز میں سرور ختم ہو گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھابڑی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اے کیبا دے دیا اور ایڈ زیادہ بے کام کر، یعنی سودا کرانے سے پہلے آدھا پاؤ خود ہی کھا گیا۔ یہ کس کی اجازت سے کھا رہا ہے؟ کس کا مال کھا رہا ہے؟ فرمایا لوگوں کا مال کھاتا ہے، نماز میں سرور تلاش، چل بھاگ یہاں سے۔ وہاں سے نکلے، بغداد شریف میں آئے اور اس چھابڑی والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کر کے جب مل گیا تو کہنے لگے بھائی میں نے تیری ایک کھجور غلطی سے کھا لی تھی، مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا جاؤ جی معاف کیا، واپس آئے، نماز پڑھی، سرور آنا شروع ہو گیا۔ ادھر دیکھو آدھا سیب کھایا ہے، کتنا پریشان ہو گئے، جس طرف سے پانی آ رہا ہے چلتے جا رہے ہیں۔ پھر کافی دور سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچے، دیکھا سیب کے باغ ہیں اور ان کے درختوں کا جھکاؤ اسی ندی کے اوپر ہے۔ سوچا یہیں سے گرا ہوگا، اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی آگے اللہ کے ولی تھے، عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، شکل کے دیکھ کے پہچان گئے یہ عام بندہ۔ بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے آدھا سیب آپ کا کھا لیا، اس کو معافی کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں معاف نہیں کرنا۔ حضرت صاحب آپ نہیں معاف کریں گے تو قیامت کے میرا کیا بنے گا؟ فرمایا معافی چاہتے ہو تو پہلے میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ کیا کرو؟ کہنے لگا مجھے قبول ہے، رکھوالی شروع کر دی۔ اچھا ہمیں کوئی باغ کا رکھوالا بنا جائے نا، اگلے دن آئے تو باغ ہی غائب ہوئے۔ انہوں نے رکھوالی پتہ کیسے کی؟ ایک دن باغ کا مالک کہنے لگا بھائی مجھے سیب لا کے دو، توڑ کے لا دیے، کوئی پھیکا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے۔ کہنے لگے یار اتنا عرصہ ہو گیا تجھے یہاں رکھوالی کرتے ہوئے، تجھے یہ نہیں پتا چل سکا میٹھا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے رکھوالی کے لیے رکھا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی نا۔ جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو کہنے لگا حضرت جی آج تو معافی ہو گئی، فرمایا ابھی ایک سزا اور تجھے دینی ہے۔ وہ کون سی جی؟ فرمایا ایک بیٹی ہے، معذور ہے، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے معذور ہے، اس کے ساتھ شادی کرو گے تو پھر تیری معافی ہوگی۔ اب جو عورت حضرت صاحب آنکھوں سے بھی معذور ہے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے معذور، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہوگی نا۔ سوچا گوشت کے لوتھڑے کو اٹھا کے کہاں پھروں گا؟ پھر فوراً خیال آیا اگر یہ دنیا کا بوجھ اٹھا لیا قیامت کے بوجھ سے تو بچ جاؤں گا نا۔ کہنے لگے پھر معافی ہو جائے گی؟ فرمایا ہو جائے گی۔ فرمایا چلو جی قبول ہے مجھے۔ نکاح ہو گیا۔ جب پہلی رات اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ تو سالم الاعضاء ہے، حسین و جمیل ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت۔ جلدی سے باہر آ گئے۔ باہر ان کے سسر صاحب کھڑے ہیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی آپ نے جس لڑکی کا تعارف کرایا تھا وہ تو اندر نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہے، وہ تو سالم الاعضاء ہے۔ فرمایا بیٹے یہی تیری بیوی ہے، میں نے اس کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل دیکھی نہیں ہے۔
کانوں سے کوئی غیبت چگلی نہیں سنی، ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، اور اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا نہیں ہے۔ یا جو عورت اتنے بلند تقوی کی مالک ہو اور مرد اتنے بلند تقوی کا مالک ہو، اور پھر جب آپ اندر داخل ہوئے، اگلی بات سنو یار، طبیعت خوش ہو جائے گا صاحب۔ جو شادی شدہ وہ سمجھتے ہیں پہلی رات مرد عورت کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، تو بیوی کیا کہتی ہے، اے میرے سرتاج، میرے دل میں ایک خواہش ہے۔ میں کیا خواہش ہے؟ کہنے لگی تیرے جیسا نیک صالح بندہ مجھے ملا ہے، میں چاہتا ہوں آج ساری رات رب کی عبادت میں سجدہ شکر میں ہی گزار دی جائے۔ اگلی رات آتی ہے تو مرد کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہے۔ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگا تیرے جیسی نیک بیوی مجھے ملی، میں چاہتا ہوں ساری رات میں سجدے میں سجدہ شکر میں گزار دوں۔ دونوں میاں بیوی سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ یار مرد اتنے بلند تقوی کا مالک ہو، عورت اتنے بلند تقوی کی مالک ہو، تو ان کے ملاپ سے پھر غوث اعظم نہ پیدا ہو تو کون پیدا ہو یار۔ اب میں آخر میں چند باتیں کڑوی سی کہوں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مجھے اپنے سنیوں سے اعتراض ہے، دکھ ہے بڑا۔ پتہ کیا؟ سارا سال غوث پاک کی 11ویں کھائیں گے اور پیر وہ پکڑنے جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ساری زندگی غوث کی 11ویں کھا رہا ہے، اور پیران پیر مفتی اعظم ہیں، عالم دین ہے۔ عالم دین تو چھوٹی بات ہے، ان کی نظر سے عالم دین بن جایا کرتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ انہوں نے چلایا، اور پیر وہ پکڑا جن غسل بھی نہیں کرنا آندا، جڑا 6 مہینے نہ ناوے اے چھوٹا پیر ہے، جڑا سال نہ ناوے وہ بڑا پیر ہے۔ مجھے یار دوسرا گلہ کیا ہے، لنگر اس غوث کا کھا رہا ہے جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو ان کا لنگر کھا کے تو نماز بھی نہیں پڑھا۔ یار نمک حلالی کرو، نمک حرامی نہ کرو یار۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ عبادت میں مشغول ہیں، ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے اوپر آیا، سایہ کرنا شروع کر دیا، پھر روشنی آنا شروع ہو گئی، پھر آواز آئی عبد القادر ہم تیری عبادت سے راضی ہو گئے، ہم نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا، تمہیں عزت کا تاج بھی دے دیا، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اونچی بول دو، کیا پڑھا؟ ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ پڑھو۔ وہ ابر کا ٹکڑا بھی ختم ہو گیا، روشنی بھی ختم ہو گئی، آواز آئی عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا۔ کہنے لگے بدبختہ جاتی مرتبہ پھر وار کر رہا ہے، میرے علم نہیں، مجھے رب تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اب کسی نے پوچھا غوث پاک رضی اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا یہ رحمانی آواز نہیں شیطانی آواز ہے؟ سنو یار ذرا، جس کی 11ویں منا رہے ہو ان کا ذرا کردار تو دیکھو یار، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب یہ آواز آئی ہم نے تیری عبادت قبول کر لی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی شان ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی رد۔ ہم نے تجھے عزت کا تاج دے دیا۔ میں نے کہا یہ بھی عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آواز آئی ہم نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا۔ کہنے لگا میں نے کہا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اور جب اگلی آواز یہ آئی اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا یہ شیطانی آواز ہے، اس لیے کہ نماز اگر معاف ہونا ہوتی تو امام حسین کو میدان کربلا میں معاف ہوتی۔ انہوں نے نماز نے چھوڑی، میں کون ہوں مجھے کیسے معاف ہو جائے؟ میں سمجھ گیا یہ شیطانی آواز ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھا؟ یار اونچی آواز نہ پڑھو ذرا، نہیں ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ پڑھو۔ اچھا میرا دل پتا کیا کہتا ہے؟
غوث پاک نے یہ وظیفہ ہمیں بتلایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہے نماز کی ضرورت نہیں تو تم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ نسخہ غوث پاک نے ہمیں بتلایا ہے۔ ایک غوث پاک کی کرامت سنا دوں، ہضم ہو جائے گی؟ ہاں بولو تو صحیح یار، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی۔ میں چاہتا ہوں یہ کرامت آپ حضرات ذرا جاگتے ہوئے سنیں، تو تھوڑی سی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو، اتنی آواز سے کہو جو ذرا اونگ رہے ذرا بیدار ہو جائیں۔ اب کرامت سنو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں، ایک خنزیر اس نے چھلانگ لگائی، دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا، غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا جی آپ پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں، جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، میں بھی آپ کے پاس ایک دعا لے کے آیا ہوں، میرے حق میں دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ یا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولا، خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ اور اونچی، خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر کے ایسے سر کو جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے قبول ہے تو تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اگر قبول نہیں تو دعا نہیں کروں گا۔ کہنے لگا جی کیا شرط ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، اگر تجھے شرط قبول ہے تو دعا کر دوں۔ فرماتے ہیں خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا، خنزیر رہنا پسند کروں گا، مجھے خنزیر رہنا پسند ہے، بے نمازی رہنا پسند ہے۔ خنزیر بھی صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، تو کہنا میں نے اللہ والا کوئی ملتا نہیں تیرے سے، تو خنزیر پناہ مانگ رہا ہے۔ چلو حضرت صاحب آپ ایک میرے سوال کا جواب دیں، مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، وہ باہر والے بھی ذرا بولو یار، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو نماز جنت کی چابی ہے، اور اونچی نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو نے چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ بھئی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، کہو غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہاں سے اٹھو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ یا جب یہ تسلیم کر رہے ہو بغیر چابی کے ہم جنت کا تالا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا گیمیں کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، کیوں بیٹھا ڈیرے پہ حقہ پی رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا آج جی کے فیصلہ ہی نہ کر لیے، فیصلہ ہی کر لیے یار۔ حضرت جی تسی دسو اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ اونچی بولو یار، تو پھر کتھے جانا بھی؟ آج فیصلہ کر لو۔
بھئی یہاں بیٹھے ہو فیصلہ کر کے جاؤ. تھوڑا سا اونچی آواز سے جب دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو ذرا. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دس دیو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ. چلو وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. ایسے ہی ہے نا. تو آؤ میرے غوث پاک کا عرس منانے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اونچی بول دو کتنے لیور ہیں؟ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے تالا کھل جائے گا جی کہ دن دینا؟ 2 سے 3 سے حضرت صاحب 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. ہائے 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 ہائے. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے استعمال؟ اب 1-2 کی آئی ہے، باقی میرا خیال ہے سبھی استعمال کر لو گے. اچھا نسخہ ایسا زبردست ہے، صلو علی الحبیب. اگر نسخہ استعمال کرو نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم. کر لو گے استعمال؟ تھوڑا جوچی آواز. لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ بس. بات بھی سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو جائے گی. مت لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بات روٹی. کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے غوث پاک کتنا راضی ہو جائے. یہ ہے 11ویں شریف. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. سویر کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد. یہ بھائی ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کہ میں آخیا بابا جی پہلے پھر ناشتہ، پہلے نماز پھر. ایک بندہ کہتا صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے کے منہ ہاتھ ہوندے جنہ تے وضو کر لو، 2 سنو 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا ان کل تو پڑھاں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ جاؤ. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز ہے اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو تساں کیوں مانتے پہ جائے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اونچی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالات اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا. یا سیدھے اٹھ کے
اور باکس کھولنا میں کس کس دوست دا میسج آیا ہے. دوست دا میسج پڑھن واسطے وقت ہے وے تے رب دا میسج پڑھن واسطے کوئی وقت نہیں گا. کتنا اچھا ہو گیا قرآن کھول کے پڑھے ہوئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد ہوتے ہیں، بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے. سارے قسمتی پھوٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئی. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈال وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں. اور لوڑ ہے جگہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، مہر پہ الفاظ. میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس سال ثواب کی اس محفل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت کا درجہ اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، منقبتیں پڑھی گئیں، بیانات ہوئے ہیں، درود و سلام پڑھا گیا ہے، ختم پاک پڑھا گیا ہے. تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو تبرکات کا اہتمام کیا ہے سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت کا درجہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا، ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر مظلم مقبول فرما لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس، یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مظلم مقبول فرما لے. حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحقین سب کی روحوں کو ثواب ہے یا اللہ، سب کی کامل مغفرت فرما. خصوصاً بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے مظلم مقبول فرما لے. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما، ان کے فیض کو مزید عام فرما دے. یا الہ العالمین جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے سارے نمازی بن جائیں، سارے عاشق رسول بن جائیں. اے مالک مولا غوث پاک کی عبادات کا صدقہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. آئندہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما، جو روزگار پر لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے.
یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے تو نے محروم کیا ہوا ہے، میرے غوث پاک کے صدقے ان کو بھی صاحب اولاد کا دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نواز، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجد ویران ہے، ڈیرے آباد ہیں، یا اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، آج اس محفل میں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، نیک نیک ارادے کیے، یا اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے، جو گناہوں بری زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس محفل پاک میں شرکت کے لیے آئے، یقیناً یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر فرما دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے۔ مسلمان جہاں جہاں کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا صدقہ جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دام میں، در میں، قدم میں، سخنے سے ڈالے، سب کی حصوں کو منظور و مقبول فرما، سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات کا سبب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کو کتابیں چاہیے باہر لڑکا کھڑا ہے، ان سے آپ کتابیں لے لیں، آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، لنگر بعد میں کھا لیا، جن کو کتابیں چاہیے لے لیں۔ الصلاۃ